ایک بار ایک نیلے رنگ کے سانپ نے کچھ انڈے دیے اور وہ ان کا بہت خیال رکھنے لگ گیا اور ان کا انتظار کرنے لگ گیا کہ کب ان میں سے بچے نکلیں۔ ایک دن وہ باہر کھانے کی تلاش میں گیا ہوا تھا کہ پیچھے سے کچھ انڈے ٹوٹے اور ان میں سے ایک بہت ہی پیارا اور سنہری رنگ کا سانپ نکل آیا۔ سانپ باہر نکلتے ہی اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگ گیا اور اسے آوازیں دینے لگ گیا، ممی ممی آپ کہاں ہو؟ ممی ممی مجھے ڈر لگ رہا ہے ممی۔ سانپ نے جب ادھر ادھر دیکھا کہ اس کی ماں وہاں پر نہیں ہے تو وہ اسے باہر جنگل میں ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا۔ سانپ اپنی ماں کو آوازیں دیتا ہوا جنگل میں سے چلتا ہوا جا رہا تھا، ممی ممی آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی ممی ممی۔ تھوڑی دیر بعد سانپ ایک گلابی رنگ کے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھنے لگ گیا، آپ میری ممی ہو کیا؟ گھوڑے نے بولا، نہیں بیٹا میں تمہاری ممی نہیں ہوں، میں تو ایک گھوڑا ہوں۔ تمہاری ممی چھوٹی ہوگی مجھ سے اور وہ رینگتی ہوگی، مجھے دیکھو میں کتنا بڑا ہوں۔ وہ گھوڑا گلابی رنگ کا اور بہت ہی پیارا تھا اور سانپ کے بچے کو بہت ہی پسند آیا۔ سانپ کے بچے نے اس سے کہا، اے گولے تم کتنے پیارے ہو، کیا میں تمہیں ایک کس کر لوں؟ تم بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہو۔ گھوڑا بہت ہی خوش ہوا اور اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے تم مجھے کس کر لو۔ سانپ نے جیسے ہی اسے کس کیا وہ وہاں سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا، لیکن سانپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ گھوڑا تڑپنے لگ گیا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ سانپ نے مجھے کس کی اور میں اب اس کے زہر کے اندر آ چکا ہوں۔ اب میرے جسم پر اس کے زہر کا اثر ہو رہا ہے۔ گھوڑا تھوڑی ہی دیر میں تڑپتا ہوا وہیں پر گر گیا اور مر گیا۔ سانپ کا بچہ اب اپنی ماں کو جنگل میں آگے کی طرف جا کر آوازیں دینے لگ گیا، ممی ممی آپ کہاں ہو ممی ممی مجھے بہت بھوک لگی ہے ممی۔ تھوڑی دیر بعد سانپ کے بچے کے سامنے ایک چھپکلی کھڑی ہوئی تھی اور اس نے سوچا کہ شاید یہی اس کی ماں ہے اور اس نے چھپکلی سے پوچھا، آپ میری مما ہو کیا؟ چھپکلی نے اسے جواب دیا، ارے نہیں بیٹا میں تمہاری مما کیسے ہو سکتی ہوں، میں تو ایک چھپکلی ہوں اور میرے پاؤں بھی ہیں، تمہارے پاؤں نہیں ہیں اور تمہاری مما کے بھی پاؤں نہیں ہوں گے، تم اسے جنگل میں آگے جا کر ڈھونڈ لو، وہ آگے ہی کہیں ہوگی۔ سانپ کے بچے نے سوچا کہ یہ چھپکلی کتنی اچھی ہے جو کہ اس کی مدد کر رہی ہے اور اس نے چھپکلی سے کہا، اے چھپکلی کیا میں تمہیں کس کر سکتا ہوں؟ تم نے میری اتنی مدد کی ہے۔ چھپکلی بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں تم مجھے کس کر سکتے ہو۔ سانپ نے جیسے ہی اسے کس کیا چھپکلی فوراً سے تڑپنے لگ گئی، ارے بابا یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، لگتا ہے مجھ پر سانپ کے زہر کا اثر ہو رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں چھپکلی زمین پر گر گئی اور مر گئی۔ سانپ اب تھوڑا سا آگے چلا گیا اور اپنی ممی کو آوازیں دینے لگ گیا، ممی آپ کہاں ہو ممی، آپ مجھے مل کیوں نہیں رہی ممی، کیا میں اتنا برا ہوں آپ مجھے چھوڑ گئی ممی۔ ایسا کرتے ہوئے سانپ آگے کی طرف گیا تو اس کے سامنے ایک بلی آ گئی۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی اس کی مما ہو اور اس نے بلی سے پوچھا، آپ میری مما ہو کیا؟ بلی نے اسے جواب دیا، ارے نہیں بیٹا میں تمہاری مما نہیں ہوں، میں تو ایک بلی ہوں اور میں بہت خطرناک بھی ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو میں کتنی بڑی ہوں
اور تم کتنے چھوٹے ہو۔ سانپ کو بلی بہت ہی پیاری لگی اور بلی کو اس نے کہا، اے بلی، کیا میں تمہیں کس کر سکتا ہوں؟ تو بلی نے اسے جواب دیا، ارے نہیں بیٹا، تم مجھے کس مت کرنا، تمہارے زہر سے میں مر جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد بلی کے ذہن میں ایک بات آئی کہ پیچھے کچھ جانور مرے پڑے تھے جنہیں وہ دیکھ کر آئی تھی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ ضرور اس سانپ نے ہی انہیں کس کے بہانے مار دیا ہوگا، اور وہ سانپ سے کہنے لگ گئی، آؤ بیٹا، میں تمہیں تمہاری ممی کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ بلی اس سانپ کو لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اس کی ماں سے کہا، یہ لو بہن، اپنے بچے کو سنبھال لو، ورنہ یہ سارے جنگل کے جانوروں کو کس کرتے کرتے مار دے گا۔ سانپ کی ماں اپنے بچے کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی اور اس نے اسے اپنے گلے لگا لیا اور بلی کا شکریہ ادا کیا، اور بلی نے اسے کہا، بہن، اس کو گھر میں ہی رکھو، باہر نہ نکالنا، اور میں نے شیر کو بھی نہیں بتایا، اگر شیر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارے بچے کو اور تمہیں مار دے گا۔ پھر سانپ نے بلی کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنے بچے کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔